اب جو امریکہ نے اور نیٹو نے غلطی کی کہ بھئی ہم ان کو جا کر کریں گے، کیونکہ یہاں سے کوئی ٹیررزم ہے، اور 9/11 پہ جو کیا ہے وہ ان لوگوں کے پاس وہ گئے ہیں لوگ، اور انہوں نے جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا ہے، اور وہ جناب امریکہ کی عزت میں فرق پڑا ہے، اور وہ تو سپر پاور ہے، اور اس سپر پاور کو یہ کس طرح سے منظور ہوگا کہ اس کی بے عزتی کرے، اور ایک چھوٹا سا لینڈ لاک ملک جو ہے اور وہ یہ کر پائے۔ تو جناب اس وقت کے اگر آپ دیکھیں جو امریکہ کے صدر تھے، اب وہ دونوں باپ بیٹا اگر دیکھا جائے تو وہ وار کرمنل ہیں، وہ انہوں نے بوئے حد معصوم لوگوں کو مارا ہے اور ناجائز مارا ہے، تو وہ چڑھائی کر دی افغانستان پہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ برٹش کو اتنا بڑا امپائر تھا، اور ایک وقت امریکہ بھی اس کی کالونی تھی، آسٹریلیا بھی اس کی کالونی تھی، نیوزی لینڈ، کینیڈا، تو یہ 2/3 جو دنیا کا تھا وہ ان کے برطانیہ کے یہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے پھر یہ بہت بڑی بش صاحب نے غلطی کی، اور ان کے اوپر چڑھائی کر کے اور صبح شام بمبارمنٹ کر کے ان کے جو اس وقت وہ حاکم تھے جن کو وہ طالبان کہتے ہیں، افغان طالبان، ان کو جناب انہوں نے ہٹا کر اور اس کی جگہ انہوں نے ایک اپنا پپٹ جو حامد کارزائی تھا، اس کو کہیں امریکہ میں وہ کوئی ریسٹورنٹ چلاتا تھا، تو اس کو اٹھا کے تو جناب بش صاحب نے گلے لگایا اور اس کو صدر بنا کر ان لوگوں کے اوپر لگا دی۔ وہ بھول گئے کہ ان سے پہلے یہ کام روسی بھی کر چکے ہیں، اور یہ اس کے وہ نجیب اللہ کو انہوں نے لا کے پپٹ کو کیا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے مار کے ایک سکوئر کے اوپر اس کو اس کی لاش کو لٹکائے رکھا تھا۔ اور اسی طرح برٹش کے نے بھی ایک جو ان کا اس وقت طالبان کا اپنا جو اس وقت ان کا حاکم تھا، اور اس کا نام دوست محمد تھا، ان کو انہوں نے اپنے ایک پپٹ شاہ شجاع نام کے ایک آدمی سے لا کے برطانیہ کے نے اس کو وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا، اور یہی انہوں نے پھر شجاع شاہ کے ساتھ کیا، اور شجاع شاہ کو بھی بڑی بری طرح سے وہ ایکچولی ندامت اس کو اٹھانی پڑی۔ پھر انہوں نے اپنا ایک الیگزینڈر برن مشہور ہے برٹش، جس کو ایک قسم کا سفیر تھا، تو اس کو انہوں نے ایک وہاں کا ایک قسم کا وہ بنا دیا حاکم کہ بھئی یہ اس کے افغانستان کو کنٹرول کرے گا اور اس کے معاملات کو چلائے گا۔ انہوں نے یہی الیگزینڈر برن کے ساتھ کیا کہ انہوں نے اس کو مرڈر کیا، اور اس کی جو باڈی تھی اس کو نیزے کے اوپر لٹکا کر اس کے بھی انہوں نے اپنے جو سڑکوں کا تھا اس کے لٹکائے رکھا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ تو روس میں نجیب اللہ کو، برطانیہ کے اس کو الیگزینڈر برن کو، اور اب دیکھیں کہ اب امریکہ نے جو اتنی بڑی غلطی کی اور اربوں روپے کی ان کو اپنی لیٹسٹ ٹینک، گاڑیاں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی اپنی ایک فوج بنائی، جن میں نہ لڑنے کی صلاحیت تھی نہ وہ لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک ملک جو یہ وار لارڈس ہیں ان میں بتا ہوا ہے۔ اور یہی چیز جب وہ سیزر آیا تھا، جسے سکندر اعظم کہتے ہیں، تو وہ بھی حیران پریشان اور یہاں سے مجبور ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ میں کیسے اس جو ملک میں آ پھنسا ہوں، میں کیا کروں، کس کس کے ساتھ لڑوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں پیدا کر لو، تم وار لارڈز کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو تاریخ میں سکندر اعظم بھی تھا، برٹش امپائر تھا، پھر روس کا جو حال ہوا، پھر بھی یہ جو تھی غلطی امریکہ نے کی اور نیٹو نے کی، اور اب 20 سال وہاں رہنے کے بعد، یعنی یہ لوگ وہاں امریکن جو ہیں یہ افغانستان میں بڑے فخر غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ جی انہوں نے آ کر ہمارے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اور پینٹاگون کو اور ہمارے علاقوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی ہم کریں گے، ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ ساری دنیا بھول جائے گی کہ ہم ٹیررزم کا نا بھی مکا دیں گے۔ 2001 میں یہ حضرت اپنے سارے الائز کو ساتھ لے کر وہاں چلے گئے، اور اب دیکھیں کس طرح ذلت رسوائی سے، اور وہ کس طرح سے اب وہ چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ
گزشتہ 2 مہینوں کی ان کی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا ایمان ہے، ان کی طاقت ان کا ایمان ہے، ان کا بھروسہ ہے. وہ سوکھی روٹی کھا کر، وہ چھوٹا سا پانی کا ایک گھونٹ پی کر وہ دشمن کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے غار سے چھپ کر کندھے پہ رکھا ہوا جو لانچر ہے رکھ اس کو چلا کے وہ ہیلی کاپٹر بھی گرا لیں گے، اور ان کے بڑے بڑے جو ٹینک ہیں ان کو بھی گرا کر ان کو بالکل بے بس کر دیں. اسی طرح انہوں نے روسیوں کو کیا تھا، اسی طرح انہوں نے 20 سال میں امریکنز کے ساتھ کیا ہے، نیٹو کے ساتھ کیا ہے. ابھی بھی یہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو بھیا سبق سیکھو تاریخ سے اور ان کے ساتھ پنگا نہ لو. اب امریکہ کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی کے جو تھے وہ تو جیسے میں نے کہا وار کرمنل تھے، اور اس میں جو ان کے والد تھے مرحوم بش صاحب کے، وہ بھی سب سے بڑے 2 کرمنل وہ تھے کہ جنہوں نے عراق اور کویت کو پہلے کہا کہ ہم عرب معاملات میں کبھی دخل نہیں دیتے، اور اپنی جو ایک عورت امبیسڈر تھی اس کو بھیج کر ان کو پیغام دیا، اور پھر ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور پھر وہی کیا کہ جی ہم تو کویت کو آزاد کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر غلط الزام لگایا کہ ان کے پاس وہ جو ہے نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، حالانکہ ان کو وہاں ایک سوئی بھی نہیں ملی. تو وہ نہ ان کو غیرت، نہ ان کو اس بات کا وہ کوئی جس طرح وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹرائل ہوتے ہیں پکڑ کے ان کو کرمنل کورٹ نے وہ سزا دی ہے، اور نہ ہی ان کی اپنی پبلک، نہ ان کی اپنی جوڈیشری، نہ ہی ان کا اپنا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو اس سے دیکھا دیکھی تو وہ دوسروں کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا نیٹو کو کہ بھئی ہم لڑیں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ لڑو. ان کو بھی ذلیل کیا، یورپ کو بھی ذلیل کیا، پیسے بھی خرچ کیے. اور اب حالات دیکھ لیں کہ ایک کے بعد دوسرا ان کا جو صوبہ ہے وہ ان کے طالبان کے قبضے میں آ رہا ہے، اور وہاں کی جو انہوں نے 20 سالوں میں ان کی آرمی ٹرین کی، ایکسرسائزز کرائیں، ان کو جناب لیٹسٹ گنز دی، ان کو سب کچھ دیا، ہیلی کاپٹرز دیے، ٹینک دیے، ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے لڑائی کرنے کا، تو کیا وہ ہارڈ ویئر اور لوہا تو نہیں لڑے گا نا. تو اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح بجلی کی رفتار کے ساتھ وہ ایک کے بعد دوسرا صوبہ جو ہے وہ فتح کرتے جا رہے ہیں. اور یہ میں اس یوٹیوب کے ذریعے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں فلسطین میں، وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں. ارے بھائی کیوں نہیں تم سیکھتے ان لوگوں سے؟ جذبہ پیدا کرو. تمہارے سامنے اسرائیل کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا باندھ کا وہ بدماش اکٹھا ہو کر وہاں آ کر تو وہ خدائی وہ بن کے کہ بھئی جی اللہ نے ہمیں دی ہے. ارے بھائی تمہارے جیسی کئی قومیں مر گئیں، ختم ہو گئیں، بھسم ہو گئیں، اور تمہیں اللہ کیوں دے گا جی؟ وہ جو وہاں لوگ، حضرت عیسیٰ بھی تو اسی علاقے میں آئے تھے، تو وہ مسجد الاقصیٰ جو پہلا مسلمانوں کا کب آیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سارے اتنے وہ بزرگ جن سے یہ مذہب کے وہ شروع ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ سارے اس مقدس دھرتی میں دفن ہیں، ان کی وہ آخری آرام گاہ ہے. اور یہ کہاں سے شراب پینے والے جن کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے، ڈانس کرنے والے، سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ کہاں سے آ گئے جی؟ اور ایک سیاسی ایک گروپ بنا کے جو زائنسٹ کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی دولت کو، اسی سود کو، اسی برائی سے جو پیسہ کسینوں سے اکٹھا کرتے ہیں، وہ پلے بوائے کلب سے یہ کرتے ہیں، یہ ہر برائی جو ہے یہ ان زائنس کی عائدت ملکیت ہے، یا انہوں نے وہ پوری اس کو ساری دنیا کے اندر پھیلا رکھا. اور پھر یہ رونا روتے ہیں کہ جی ہولوکاسٹ میں یہ ہمیں ساڑا گیا. اس میں بھی یہ اتنی مبالغہ آمیزی کرتے ہیں کہ وہ 1 ملین بھی وہ نہیں مارا تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس طرح معصوم لوگوں کو مارا گیا، یا عورتوں کو، یا بچوں کو، جو بوڑھوں کو، جس کی اسلام تو اجازت نہیں دیتا، اور میرے نہیں خیال میں کہ کوئی بھی مذہب جو ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو یا وہ کوئی بدھ مذہب ہو، وہ اجازت دیتا ہو. تو یہ جو اس جنگ میں ہوا تھا وہ غلط تھا، لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے جھوٹ بول کے
اور یہ خام خواہ سے لوگوں سے ناجائز سمپتھی لینی اور اس کو رگڑا دیے جا رہے ہیں. اس کو لوگوں کو دکھا دکھا کے برین واش کر کر کے اس کے میوزیم بنائے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, قانون بنواتے ہیں. ارے بھائی اگر اس طرح سے کرو گے, تمہاری جو انسان کی پلاننگ ہے, اللہ کی پلاننگ تمہاری پلاننگ سے ہزار درجے بہتر پلاننگ ہے, وہ بیٹر پلانر ہے. الٹیمیٹلی تم ہار جاؤ گے اور بہت بری طرح سے ذلت سے اس مقدس زمین کو چھوڑو گے.